لا یخلون رجل بامرأۃ ثالثہما الشیطان، سبحان اللہ، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ بیٹھے، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تم کوئی بھی ترم خواہ رہو گے، تم کتنے بھی بڑے مولوی رہو گے، تم کتنے بھی بڑے آدمی، میرا دل صاف ہے رہو گے، اگر میاں، اگر اکیلی عورت، اکیلا مرد غیر محرم کے ساتھ بیٹھو گے، میرے نبی نے سچ کہا، تمہارا دماغ خراب ہوگا، تمہارے اندر شیطان آئے گا، نبی نے کہا تو آئے گا، آئے گا بغیر تحقیق کے۔ یہ اللہ کے رسول نے کہا نہیں کہا معلوم بھی نہیں، بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ نبی نے جو حدیث بیان نہیں فرمائی، نبی کا نام لے کر اگر آپ پھیلاتے ہیں، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیجیے۔ کچھ ویڈیوز آتے ہیں مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اس میں عجیب عجیب قسم کے ویڈیوز، کوئی زبان کتر رہا ہے، کوئی عجب الگ طریقے سے بھڑکانے والے ویڈیوز آپ دیکھیں ہیں؟ ارے بھائی دیکھیں نہیں دیکھیں، اسے مت پھیلائیے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے ایسے ویڈیو کو مت پھیلائیے، اس سے اور زیادہ نقصان ہوگا، اس سے نفع نہیں ہوگا، اسے نقصان ہی ہوگا۔ اللہ کے خاطر اس نقصان سے اپنے آپ کو، اپنے معاشرتیاں ہیں قرآن میں، زبر زیر پڑھ نہیں سکتا ہے وہ آدمی صحابہ پہ انگلی اٹھاتا ہے، اس کی جرت، اس کی حیثیت، اس کی اوقات کہ وہ صحابہ پہ انگلی اٹھائے، اور ہمارا نوجوان بڑے شان سے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اس کی تقریریں سن رہا ہے۔ کتنے لوگ سنتے ہیں؟ ہر آدمی جو مائک لے کر کھڑا ہو گیا ہے، ہر آدمی جو بیٹھ کر یوٹیوب میں بول رہا ہے، وہ سچ نہیں بول رہا ہے میرے بھائیوں، وہ تمہارا عقیدہ بگاڑ سکتا ہے، تمہیں اسلام سے دور کر سکتا ہے۔ اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو، اللہ کے لیے صحیح جو علماء کرام ہیں ان سے اپنے روابط کو قائم رکھو۔ انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ قابل احترام صدر جلسہ، ذمہ داران جماعت، جمعیت، معزز علماء کرام، آج کے اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے دین کا جذبہ لے کر آئے ہوئے سامعین حضرات، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، میں نے قرآن مجید کی سورہ نحل کی ایک آیت کا ٹکڑا میرے موضوع کو شروع کرنے کے لیے میں نے پڑھا ہے۔ کئی جگہ پر میں نے اس ٹکڑے کو پڑھا ہے۔ ترجمہ اس قرآن کی آیت کے ٹکڑے کا یہ ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت تم کو ملی ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہاری زندگی میں جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے وہ اللہ عز و جل نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے، اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ اسلام کی نعمت کے بعد صحت کی نعمت ہے، اللہ عز و جل نے عطا فرمایا، صحت و جسم کے نام سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ سب کی صحتوں کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے بیچ میں بہت سارے لوگ صحتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کوئی کینسر کا مریض، کوئی کڈنی فیل کا مریض، کوئی اور چیزوں کا مریض ہے، نعمتوں کی بات چل رہی ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ صحت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے۔ اولاد کی نعمت ہے، شادی ہو گئی ہے، 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال، وہ آدمی سے پوچھئے اولاد ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ وقت پر اولاد عطا فرما دیا، صحت کے ساتھ اللہ نے اولاد عطا فرمائے، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اتنی دولت اللہ عطا فرما دے، اتنا رزق اللہ عطا فرما دے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کبھی ضرورت نہ پڑے، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کے اندر اللہ عز و جل نے بڑے اچھے انداز میں اپنی نعمتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ دیکھو غور سے سنو، تم نے جس کا بھی سوال کیا، تم نے جو بھی مانگا، اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے
جو بھی مانگا اللہ نے تمہیں عطا فرمایا. سبحان اللہ. ہماری اوقات کیا ہے جی؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ اس مقام پر ہم پہنچے کیسے ہیں؟ ہماری کیا وسعت، کیا طاقت، کیا اوقات ہماری، یہ رب نے ہمیں یہ مقام دیا ہے. ہمارے گناہوں کے باوجود، ہماری غلطیوں کے باوجود، ہمارے خطاؤں کے باوجود یہ جو زندگی اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کا کرم، اس کا رحم ہے میرے بھائی. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے جو بھی سوال کیا اللہ نے تمہیں عطا فرمایا. اس کے بعد کا لفظ کتنا اچھا ہے، دیکھو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تم گن نہیں پاؤ گے. کیا لفظ ہے اللہ کا؟ اللہ کا فرمان کیا ہے؟ آپ سے میں سوال کر رہا ہوں، اللہ کا فرمان کیا ہے؟ جی جواب دیجئے مجھے. اگر تم اللہ کی نعمتیں، میری زندگی میں اللہ نے کیا کیا نعمتیں کی ہیں، اگر تم گننا چاہو گے تو گن نہیں پاؤ گے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان بڑا ناانصاف، بڑا ناشکرا ہے. اللہ اکبر، کیا جملے ہیں میرے رب کے. بڑا ناانصاف ہے، انصاف نہیں ہے اس انسان میں، بڑی ناانصافی کرنے والا اور بڑا ناشکرا ہے انسان. اللہ عز و جل نے قرآن میں یہ کہا. سبحان اللہ. بہت بڑے مفسر ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے مفسرین کو غریق رحمت کرے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. نام جانتے ہیں کیا ہے مفسر کا؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ. کیا نام ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ. ہمارے پاس رول ماڈل کی کمی ہے، ہمارے پاس آئیڈیل پرسنالٹی کی کمی. میں کس کی طرح بنوں؟ میری زندگی میں میرا رول ماڈل کون ہے؟ 90% سے زیادہ نوجوان اپنا رول ماڈل کسی ہیرو کو، کسی ناچنے والے کو، کسی کرکٹر کو مانتا ہے، اسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے. صحیح ہے؟ صحیح ہے بھائی، کچھ بولو. ہاں صحیح ہے نا. 90% سے زیادہ اس کی فون کی ڈی پی اٹھا کر دیکھو، فون کی ڈی پی میں کسی لڑکے کا، کسی ہیرو کا، کسی نہ کسی کا فوٹو رہے گا. افسوس کی بات یہ ہے ہماری امت کے اندر سب سے زیادہ علم رکھنے والے صحابی کون ہیں؟ جی ہماری امت کے اندر جو بعد میں گزرے ہیں 14 مجددین گزرے ہیں. کتنے؟ ہر 100 سال میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو پیدا کرتا ہے. میرا تو یہ ماننا ہے شاید اس مجلس میں کوئی ایک آدمی ملے گا جسے 14 بھی نام یاد ہوں گے. ہر 100 سال میں ایک بڑا عالم، ہر 100 سال میں ایک بڑا عالم، ہر 100 سال میں جتنا بھی دین کے اندر نقصان ہوا ہے، ضعیف حدیثیں آئی ہیں، وہ مجدد آ کر اسے دور کرتا ہے. یہ گزشتہ 100 سال کے مجدد شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ ہے. ہمیں ان کے نام نہیں معلوم، ہمیں ان کے نام نہیں معلوم. ہم لوگ، معاف کیجئے گا خواتین میری بہنیں ہیں، سب کے سب میری بہنیں ہیں، معزز بہنیں ہیں، قابل احترام بہنیں ہیں. بچہ گورا بھی ہو جاتا نا تو ہماری جو مثال ہوتی ہے انگریز کے جیسا ہے. کیسا بولتے؟ کیسا بولتے ہیں؟ ہمیں وہ گورے رنگ کی مثال بھی، حضرت کم سے کم چلو حضرت یوسف تو بہت زیادہ ہو گئے، یوسف علیہ السلام کی مثال تو بہت بڑی ہو جائے گی. مصعب بن عمیر کی طرح ہے. کیسا؟ خوبصورتی میں کبھی کسی ماں نے کہا کسی بچے کو میرا بیٹا مصعب کی طرح ہے؟ اللہ اکبر. نبی نے ان کے بارے میں کہا، حضرت مصعب کے بارے میں، ان سے زیادہ خوبصورت مکے میں نوجوان میں نے نہیں دیکھا. ہماری مثالیں بھی جاتی ہیں، ہماری مثالیں بھی غلط ہیں. سبحان اللہ. اس میں ایک بڑا نام تمہارے حوالے کر رہا ہوں، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ. ان کی تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر. قرآن مجید کی اس آیت کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے الفاظ یہ ہیں، یخبر تعالی، اللہ تبارک و تعالی قرآن کی اس آیت میں خبر دے رہا ہے. کون سی آیت میں؟ کون سی آیت میں؟ ذرا چھوڑے تو بنگلور جانے کے بجائے سرے کی طرف چلے آتی تمہیں. کون سی آیت میں؟
اللہ خبر دے رہا ہے. کون سی آیت اس سے پہلے میں نے پڑھی تمہارے سامنے؟ اس سے پہلے میں نے کون سی آیت پڑھی؟ نہیں، وہ اس سے پہلے کی. جی ہاں، آپ میرے ساتھ نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے. کون سی آیت میں اللہ بتا رہا ہے، خبر دے رہا ہے؟ یخبر تبارک و تعالی وآتاکم من کل ما سألتموہ، سورہ ابراہیم کی آیت ہے. جو بھی تم نے مانگا اللہ نے تمہیں عطا فرمایا. اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے. بے شک انسان بڑا ناانصاف، بڑا ناشکرا ہے. قرآن کی اس آیت میں اللہ یہ بتا رہا ہے. کون بول رہے ہیں؟ ابن کثیر بول رہے ہیں. کون بول رہے ہیں؟ ابن کثیر رحمہ اللہ. یخبر تعالی، اللہ عز و جل اس آیت میں خبر دے رہا ہے عن عجز العباد، بندوں کی عاجزی کے بارے میں. کیا بتا رہا ہے اللہ؟ انسان کتنا عاجز ہے اللہ بتا رہا ہے. ان تعداد النعم، انسان اللہ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتا، اتنا عاجز ہے. اگر گن نہیں سکتا اللہ کی نعمتوں کو تو ہر نعمت کا شکریہ کہاں سے ادا کر سکتا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی بات میرے بھائیوں؟ کتنے اچھے الفاظ ہیں ابن کثیر کے. یخبر تعالی عن عجز الانسان، عن عجز العباد، عن تعداد النعم فضلا عن القیام بشکرها. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، بہت ساری اللہ کی نعمتیں، بہت ساری نعمتیں. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت، میں ساری نعمتوں میں جاؤں گا، میرا موضوع نعمتوں کا ہو جائے گا. میں تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں. ان نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ہے تسخیر کائنات. کیا بولا میں؟ کیا کہ نئے نئے لفظاں بول رہی مولی صاحب آجا کو. جی کیا ہے؟ تسخیر کائنات. تمہیں تعجب ہوگا، قرآن میں اللہ نے ایک جگہ پہ نہیں، جگہ جگہ کہا. بار بار اللہ نے قرآن میں ایک جملے کو، ایک آیت کو ریپیٹ کیا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. غور سے ترجمہ سنو. جی ہاں، چاند پر چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ او کیا بھائی ہنگامہ ہو گیا. ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں کوئی نہیں پہنچا تھا. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ، اللہ نے تمہارے تابع کر دیا، اللہ نے تمہارے نیچے کر دیا، تمہارے کنٹرول میں دے دیا ہے. اللہ نے کیا اللہ نے دے دیا تمہارے ہاتھوں میں؟ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، سارے آسمان اور آسمان کی ہر چیز، زمین اور زمین کی ہر چیز تمہارے تابع ہے. اللہ اکبر. ابھی تم چاند پر گئے ہو، آج سے 800 سال پہلے کے مفسرین نے لکھ دیا ہے. قرآن کی اس آیت کی شرح کرتے ہوئے اس آیت کا معنی یہ ہے سورج، چاند، کواکب، ستارے، ساری چیزوں کو اللہ نے انسان کے کنٹرول میں دیا ہے اور انسان کو یہ حکم دیا ہے تو اللہ کے کنٹرول میں رہ، تو اللہ کی عبادت کر. ساری دنیا تیرے لیے بنائی گئی ہے اور تو اللہ کے لیے بنایا گیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ تسخیر کائنات. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. الم تروا ان اللہ سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. سورہ لقمان کی آیت. اس سے پہلے جو آیت میں نے پڑھی سورہ جاسیہ کی آیت، یہ ایک جگہ پہ نہیں، قرآن بار بار کہتا ہے ساری چیزیں تمہارے مسخر ہیں. ابھی صرف چاند میں تم گئے ہو سکتا ہے آنے والے لوگ کہاں کہاں چلے جائیں، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے یہ کہا ہے یہ سب تمہارے کنٹرول میں. اللہ اکبر. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. قرآن کی ایک آیت جب میں پڑھتا ہوں نا میرا ایمان بڑھتا ہے. انشاءاللہ آپ کا بھی ایمان بڑھے گا، مجھے امید ہے انشاءاللہ. آیت سنو، ترجمہ بھی سنو، غور سے سنو. آیت اللہ کا کلام ہے. سورہ نحل کی آیت دوبارہ ایک مرتبہ. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. غور سے سننا میرے بھائی، میرے پوری تقریر میں یہ جملے کو لے کر جاؤ یہاں سے. والخیل، گھوڑا. کیا ہے؟ چلو میرے ساتھ چلو. پہلا لفظ اللہ کا کیا ہے؟ گھوڑا. والخیل والبغال، خچر، گھوڑے اور گدھے کے بیچ میں. والبغال والحمیر، اور گدھا. کتنے چیزیں ہو؟ کتنے ہوئی؟ ارے بولو کیا کیا ہیں؟ 3 چیزیں. ہاں یہ تو تم لے کے جاؤ گے، گھوڑا، خچر، گدھا. گدھا کون بولے گا؟ جی
یہ قرآن کہتا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. یہ چیزیں اللہ نے اس لیے پیدا کی ہیں، غور سے سنو، تاکہ تم اس پر سواری کرو. گھوڑے پر بیٹھو، خچر پر بیٹھو. وہ زمانے میں گدھے پہ بھی بیٹھتے تھے. گدھے پر بیٹھو. وزینہ، یہ سواری کے بھی کام آتی ہیں یہ چیزیں، اور آدمی جب اس پر بیٹھتا ہے زیادہ خوبصورت دکھتا ہے. گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو اور اچھا دکھتا ہے. یہ زینت ہے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. آگے کا جو جملہ اللہ کا ہے نا، یہ تمہارا اور میرا ایمان بڑھائے گا. وہ جملہ میرے ساتھ پڑھ لو. وَيَخْلُقُ، ذرا زور سے پڑھو گے تو چھوڑوں گا نہیں، پڑھا کے ہی جاؤں گا آگے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. سبحان اللہ. ایسی چیزیں پیدا کرے گا آئندہ اللہ جسے تم نہیں جانتے. اللہ نے یہ صحابہ سے کہا. وہ زمانے میں ٹرانسپورٹیشن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے یہی چیزیں تھی، گھوڑا، خچر، گدھا، اونٹ، یہی تھی. مگر اللہ نے ایک جملہ استعمال کیا. آئندہ ایسی چیزیں اللہ پیدا کرے گا جسے اے صحابہ تم نہیں جانتے ہو. اگر وہ زمانے میں اللہ بولتا پلین بنائے گا، راکٹ بنائے گا، فلاں ٹرین آئے گی، بس آئے گی، تو پھر صحابہ کیسے جانتے؟ اللہ نے جو جملہ کہا، ایسی چیزوں کو اللہ بنائے گا جسے تم نہیں جانتے ہو. قیامت کی صبح تک کے لیے اے مسلمانوں، یہ ہمارے ایمان کو بڑھانے والی آیت ہے. بڑھے گا نہیں بڑھے گا ایمان؟ اور ابھی بڑھا نہیں بڑھا ہے. یہ ہر میدان میں اللہ کا یہی معاملہ ہے. ہر میدان. ٹرانسپورٹیشن کے میدان میں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. سبحان اللہ. آج اسی طریقے سے ٹیلی کمیونیکیشن میں، کس میں؟ ٹیلی کمیونیکیشن، مواصلات. اور اچھی اردو، اور نیچے اتر کے میں کیسے ایسے بولوں، سماجی روابط. میں یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی نہیں سمجھے آپ، ٹھیک ہے. ٹیلی کمیونیکیشن، مواصلات، سماجی روابط، ایک دوسرے سے تعلقات. یہ سمجھ میں آئی بات؟ اس میدان میں بھی دنیا بہت آگے نکل گئی. اور مسلمانوں یاد رکھو، نوجوان ساتھیوں یاد رکھو، اچھے سے یاد رکھو، دنیا کے ساتھ چلو، دنیا کے پیچھے مت چلو. اللہ ہمارے نوجوانوں کو چلائے. میں بھی بڑا خوش ہوا جی، صحیح بولتا ہوں، بڑا خوش ہوا. وہ جو چندریان 3 جب پہنچا نہیں اوپر، اس کی ٹیم میں 2-3 مسلمان بچے بھی تھے. سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں اللہ ہمارے بچوں کو سائنٹسٹ بنائے، بہترین ڈاکٹر بنائے، بہترین انجینئر بنائے، نافع قوم بنائے. کیا بنائے؟ دوسروں کو نفع پہنچانے والی قوم، دوسروں کو نفع پہنچانے والی قوم بنائے، پرابلمز کو دور کرنے والی قوم بنائے. میری اللہ عز و جل سے یہ دعا ہے. آج ٹیلی کمیونیکیشن میں، سماجی روابط میں، ایک دوسرے سے بات چیت میں، ایک دوسرے سے ملنے میں، یہ انسان کی کمزوری ہی یاد رکھو. کسی کو مارنے کے لیے اتنا بس ہے، اسے اکیلے لے جا کر کسی جنگل میں چھوڑ دو، مر جائے گا ایسے ہی. اگر کسی کو 2 دن کوئی بات نہیں کرے گا نا، کوئی بھی نہیں بات کرے گا، وہ ویسے ہی بیمار ہو جائے گا. یہ انسان کی کمزوری ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہارے قبیلے بنائے، تمہارے خاندان بنائے. یہ قبیلے، یہ خاندان اس لیے ہیں لتعارفوا، ایک دوسرے کو پہچانو. کس کے لیے؟ کس کے لیے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرو. ایک حدیث میں بولتا ہوں، کون عمل کریں گے اس پر؟ 5% اتنا چیخا مار کو بول کو، خالی 5 آدمیاں انشاءاللہ بول رہے ہیں. انشاءاللہ. اللہ سب سے پہلے مجھے توفیق دے، ہمارے سارے بڑے بھائیوں کو توفیق دے، پھر آپ سارے سامعین اور پوری امت کو اللہ توفیق دے. صحیح حدیث ہے، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من الذي لم يخالط الناس ولم يصبر على آذاهم. اللہ اکبر. وہ مومن، وہ مسلمان جو لوگوں سے ملتا ہے، رشتوں کو ملتا ہے، بہن بھائیوں سے ملاقات کرتا ہے، جی چچا ماموں سے ملاقات کرتا ہے، خالہ سے، سب سے ملاقات کرتا ہے، رشتوں کو جوڑتا ہے،
مگر اس کے بدلے میں اسے سامنے سے سزا ملتی ہے. ہمیشہ سامنے والے اسے ستاتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں. رشتہ داریوں کو جوڑنے کا صلہ اسے تکلیف سے ملتا ہے, ملنے کا صلہ اسے تکلیف ہوتی ہے. وہ مومن زیادہ بہتر ہے جو مل کر تکلیف برداشت کرتا ہے اس مومن سے جو نہیں بھی ملتا اور تکلیف بھی نہیں برداشت کرتا. بڑے زور سے ہم عمل کریں گے, بولے اللہ ہمیں صحیح معنی میں عمل کرنے والا بنائے. یہ انسان کی فطرت ہے, یہ ایک دوسرے سے ملنا, یہ ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنا. سبحان اللہ, آج کے زمانے میں میرے بھائی اس کے لیے بہترین چیزوں میں ایک, اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت یہ ہے, وہ ہے سوشل میڈیا. کون سی چیز؟ اب یہ سوشل میڈیا جیسے ہی یہ لفظ آتا ہے ہمارے سامنے, مجھے عنوان دیا گیا ہے مسلم نوجوانوں پر سوشل میڈیا کے اثرات. یہ میرا عنوان ہے. میں تو کہتا ہوں نوجوان کو ہٹاؤ بازو, ساری امت پر اثرات ہیں اس کے. نوجوان تو نوجوان, بوڑھا بھی بگڑ گیا ہے. کتنے بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں 50 سال 60 سال کے, اسٹیج پر بیٹھ کر موبائل فون کے اندر گندی چیزیں دیکھتے ہوئے پکڑے گئے, غلیظ چیزیں گندی چیزیں دیکھتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. کیا نوجوانوں کو سمجھائیں گے؟ اس میں نوجوان کیا, اس میں بچیاں کیا, اس میں بوڑھے کیا, ساری قوم اس میں ملوث ہے. کس کو بولتے سوشل میڈیا؟ بھائی سوشل میڈیا کسے بولتے ہیں؟ کسے بولتے سوشل میڈیا؟ ارے وہ تو بولو نا جی. بولیں گے وہ ہم نہ آتا تو تمہیں نیچے بیٹھتے, ہمیں اوپر کھڑتے. تم نہ آتا کر کو, تم نہ یہاں کھڑا کوئی ہمیں نہیں. جی جزاک اللہ خیر. جو بھی آپ نے کہا, واٹس اپ, سبحان اللہ, اپنے بچے کو اتنی بار زندگی میں دن میں نہیں دیکھتا جتنا انہیں واٹس اپ کو دن میں دیکھتا ہے. اپنے بچے کو نہیں دیکھتا ہے, یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی نہیں دیکھتا, اپنی پیدا کرنے والی ماں کو بھی نہیں دیکھتا. حالت تو ہماری یہ ہے, سلام پھیرتے ہی ہاتھ میں موبائل. کس کا میسج آیا کہ نہیں کی معلوم نہیں, کیا بھی کام نہیں رہے گا ہمارے پاس. حالت تو یہ, میں نے یہ بھی دیکھا ہے, 2 نوجوان 3 نوجوانوں کو خبر میں اتارتے ہیں, اترو بھائی خبر میں, یہ جنازے کو رکھو. خبر میں بھی جیب سے نکال کر دیکھتا ہے. وہ خبر کو بھی چھوڑا نہیں نوجوان نے, نماز کو بھی نہیں چھوڑا نوجوان نے. کھانا کھا رہا ہے دیکھ رہا ہے, کتاب پڑھ رہا ہے دیکھ رہا ہے, نماز میں اس کا خیال ہے, ہر جگہ پر اس کا خیال ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. ایسا نہیں کرتے ہمارے لوگ؟ کرتے ہیں. ہمارے لوگ ایسا کرتے ہیں. بڑی میجارٹی ہے ایسا کرنے والوں کی, بڑی میجارٹی ہے ایسا کرنے والوں کی. واٹس اپ ہے اس کے اندر, فیس بک ہے اس کے اندر, ٹویٹر اس کے اندر موجود ہے, انسٹاگرام اس کے اندر موجود ہے, پتہ نہیں اور کتنی کتنی چیزیں ہیں. اس لیے کہ ہمیں سوائے واٹس اپ کے اور کوئی چیز مجھے بھی نہیں آتی ہے, اس لیے میں آگے اور بول بھی نہیں سکتا آپ کے پاس. یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا کے اندر آتی ہیں. مگر یہ ایک پہلی چیز میں یہ کہوں گا میرے بھائیوں, یہ اللہ کی ایک نعمت ہے, یہ زحمت نہیں ہے, اللہ کی ایک نعمت ہے. اس نعمت کو نعمت کے جیسا استعمال کرو, صحیح استعمال کرو, اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اگر اس کا غلط استعمال کرو گے تو اس کا نقصان ہوگا. یقیناً نعمت ہے یہ. کسی زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کوئی آدمی سعودی عرب میں ہوتا, باہر ممالک میں ہوتا, یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا, اسے آنے کا موقع بھی نہیں ملتا, نہ خبر پہنچتی, خط ڈالا جاتا. اس مجلس میں لوگ موجود رہیں گے, ایسے خط ڈالے جاتے, خط پہنچنے میں دن لگ جاتے تھے. آج اللہ کے فضل و کرم سے اللہ عز و جل نے یہ راہیں ہموار کی ہیں. آدمی یہاں بیٹھ کر دور سے دور آدمی سے تعلق قائم کر سکتا ہے. یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. صحیح ہے بھائی, صحیح, الحمدللہ. جی ہاں, اس کی ایک فائدہ ہے, اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. فائدہ یہ ہے, بہت سارے بڑے بڑے علماء کرام, زندگی میں ہماری ملاقات ان سے نہیں ہو سکتی تھی. یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آج ہم الحمدللہ ان علماء کے بیانات کو سن پا رہے ہیں. صحیح ہے, صحیح ہے, ایک نعمت ہے اللہ کی. بہت ساری کتابیں, معاف کیجئے گا, میں خود پہلا سال میرا مسجد کے اندر درس دینے کے لیے میرے پاس کتاب نہیں.
کسی اور کو چھوڑیے، میں اپنی مثال دیتا ہوں، تفسیر دینے کے لیے میرے پاس کتاب نہیں، یہ ایک صاحب کے پاس کتاب موجود تھی، میں ان کے پاس جاتا، جا کر ایک کتاب جلد ایک ویلیوم لیتا، اسے تفسیر ہونے کے بعد اسے واپس کرتا، پھر سیکنڈ لیتا، وہ ہونے کے بعد اسے واپس کرتا، ایسے میں 2-3 سال میں چلایا ہوں۔ کتابیں ملنا مشکل تھی، کتابوں کا حاصل کرنا مشکل، آج اللہ کا فضل و کرم ہے، سوشل میڈیا پر ماشاءاللہ میرے بھائی ہزاروں کتابیں ہیں، ایک کتاب 2 کتاب نہیں، ہزاروں کتابیں ہیں، اللہ عز و جل کا یہ فضل ہے، اس کا کرم ہے، علماء کے بیانات، اچھی اچھی کتابیں آج ہمیں ملتی ہیں۔ کوئی بھی حدیث اٹھا لو، صحیح ہے یا ضعیف ہے، آپ چیک کرنا چاہتے ہیں 2 منٹ کے اندر آپ چیک کر سکتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اس کے کچھ فوائد بھی ہیں، لیکن جہاں فوائد ہیں فائدے کم ہیں، نقصان زیادہ ہے، اور میرا موضوع فائدے نہیں ہیں، میرا موضوع نقصانات ہیں۔ نقصانات گنانے سے پہلے اللہ عز و جل سے میں دعا کر میں ایک نقصان گناؤں گا، آپ بھی دعا کیجیے اللہ تعالی ہماری امت کو ان نقصانات سے بچائے، اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، شراب جو حرام ہوا نا، شراب کی حرمت کے تعلق سے قرآن مجید میں جو آیت کریمہ ہے وہ آیت یہ ہے، اسمہما اکبر من نفعہما۔ کیا آیت ہے بھائی؟ اسمہما اکبر من نفعہما، شراب کے اندر نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، مگر اس کا جو نقصان ہے اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سمجھے آپ؟ شراب میں دونوں ہیں۔ ابھی یہاں کنفیوز ہو جائیں گے آپ لوگ، کیا حضرت ایسا بول رہا لینا، شراب میں نفع بھی ہے، شراب میں نفع بھی ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کے سمجھا رہا ہوں میں۔ قرآن میں اللہ نے کہا وہ جب شراب پیتے تھے کفار قریش تو سخاوت زیادہ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے کہا شراب میں نفع نقصان دونوں ہیں، مگر نقصان زیادہ ہے اور نفع کم ہے۔ آپ کو وہی اصول آج رکھ لیجئے اپنے سامنے، یہ سوشل میڈیا میں نفع بھی ہے، سوشل میڈیا میں نقصان بھی ہے، مگر سوشل میڈیا کا نقصان نفع سے بہت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں اس نقصان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگ آہستہ سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب یہ آئندہ بیان سنے تو موبائل یہاں چرک کو جانا پڑیں گا ہم، اس لیے بہتر ہے ہلو پتلی گلی سے پکڑ لیں گے باہر کا راستہ، اس لیے نہ بیان سنیں گے اور نہ نقصانات سنیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں صحیح سن کر صحیح عمل کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پہلا نقصان میرے بھائی، اسے ہو سکے تو لکھو اپنے پاس، پہلا نقصان یہ ہے آج یہ سوشل میڈیا نشے کے برابر ہے۔ کس کے برابر؟ لت ہے، یہ ایک لت ہے، یہ ایک نشہ ہے میرے بھائی، اس سے چھوٹا لفظ سوشل میڈیا کے لیے بول نہیں سکتے ہیں ہم لوگ۔ اس لیے کیوں ایسا بول رہے ہیں آپ؟ سامنے واقعات موجود ہیں۔ کیسے واقعات ہیں؟ عورتیں، آپ جانتے ہیں پرانے کپڑوں میں چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچوں کو عورتوں نے کپڑوں میں موبائل دیکھتے ہوئے کپڑوں میں واشنگ مشین میں ڈالا ہے۔ میں ہنسنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، اللہ گواہ ہے، ایسا ہو کر ہے، ایسا ہو کر ہے، بچوں کو ماؤں نے واشنگ مشین میں ڈالا ہے، ایک ہاتھ میں موبائل میں چیزیں دیکھ رہے ہیں، اسی سوشل میڈیا پر لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں اتنے نشے میں ہیں اپنے بچوں کو ڈالا ہے لوگوں نے۔ یہ نشہ ہی ہے، کھانا کھاتے ہوئے دیکھنا نشہ ہی ہے، نماز کے اندر نماز ہوتے ہوئے دیکھنا یہ نشہ ہی ہے۔ یہ نشے سے آج چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نوجوان نسل کو اللہ تبارک و تعالی یہ نشے سے بچائے۔ یہ پہلا نقصان ہے میرے بھائی، پہلا نقصان ہے۔ دوسرا، انشاءاللہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء لکھتے ہیں عربی زبان میں زعزعۃ العقیدہ الصحیحہ، سوشل میڈیا کے نقصان میں ایک بڑا نقصان ہے عقیدے کا بگاڑ۔ کون سا نقصان؟ کون سا نقصان؟ اس کو علم نہیں ہے، سب کو سن رہا ہے۔ یوٹیوب میں جو بھی آ رہے ہیں حضرت، جو بھی یوٹیوب میں مائک لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، نمبر حدیث کا یہ نمبر، فلاں حدیث کا یہ نمبر، فلاں حدیث کا یہ نمبر، ہمارا نوجوان اس کا شیدائی بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے نوجوان اسے سنتے ہیں، اللہ کے بارے میں، توحید کے بارے میں، رسول کے بارے میں، سب سے بڑی چیز صحابہ کے بارے میں اپنا عقیدہ بگاڑ رہے ہیں۔
ہے نہیں ہے بھائی؟ ارے چہرے ہلاؤ، چہرے ہلاؤ. حضرت وہ جو بھی بولتا ہے نمبر کے ساتھ بولتا ہے. حضرت وہ جو بھی بتاتا ہے حدیث کا نمبر دیتا ہے. ایک آدمی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اس کی جرت، اس کی مجال یہ ہے، قرآن کی ایک آیت ڈھنگ سے پڑھ نہیں سکتا، عربی زبان پڑھ نہیں سکتا سیدھے سے، مگر وہ حضرت عثمان پر انگلی اٹھاتا ہے. کس پر؟ کون ہے وہ آدمی؟ زور سے بولو. آپ نہیں، آپ بول رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ رونے کی بات ہے. اس کی 10 غلطیاں ہیں قرآن میں، زبر زیر پڑھ نہیں سکتا ہے وہ آدمی. وہ آدمی صحابہ پہ انگلی اٹھاتا ہے. اس کی جرت، اس کی حیثیت، اس کی اوقات کہ وہ صحابہ پہ انگلی اٹھائے. اور ہمارا نوجوان بڑے شان سے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اس کی تقریریں سن رہا ہے. کتنے لوگ سنتے ہیں؟ ہر آدمی جو مائک لے کر کھڑا ہو گیا ہے، ہر آدمی جو بیٹھ کر یوٹیوب میں بول رہا ہے، وہ سچ نہیں بول رہا ہے میرے بھائیوں. وہ تمہارا عقیدہ بگاڑ سکتا ہے، تمہیں اسلام سے دور کر سکتا ہے. اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو اللہ کے لیے. صحیح جو علماء کرام ہیں ان سے اپنے روابط کو قائم رکھو، اپنا ایمان بچاؤ. یہ دوسری چیز ہے. یہ دوسری چیز انشاءاللہ ذمہ داروں سے میری گزارش ہے. آخر میں ایک بار میں ساری چیزوں کو پوچھوں گا، جو جواب دے گا اسے میں انعام دوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی میں اجازت مانگتا ہوں ہمارے صدر صاحب سے. اسلم بھائی جو پورے بولے گا ایک ساتھ انشاءاللہ میں ناظم اعلیٰ کے ہاتھ سے اسے انعام دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہے یہ. تیسری چیز، سوشل میڈیا کے نقصانات میں تیسرا بڑا نقصان انتشار الاحادیث الضعیفہ. علماء نے لکھا ہے ضعیف حدیثوں کو پھیلانا. کتنے لوگ مجھے واٹس ایپ میں بھیجتے ہیں، شیخ یہ حدیث صحیح ہے کیا دیکھو. کون کون سی حدیثیں ہیں؟ اس نے اس کو بھیجا، اس نے اس کو بھیجا، اس نے اس کو بھیجا. کیسے لوگ پھیلا بغیر تحقیق کے. یہ اللہ کے رسول نے کہا نہیں کہا معلوم بھی نہیں. بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. نبی نے جو حدیث بیان نہیں فرمائی، نبی کا نام لے کر اگر آپ پھیلاتے ہیں اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیجیے. سوشل میڈیا کا نقصان. میں یہاں ایک چیز گزارش کرتا ہوں آپ سے، عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی، عمل کریں گے زور سے. اور جو بھی یوٹیوب میں میری بات جہاں تک سن رہے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے، کچھ ویڈیوز آتے ہیں مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اس میں عجیب عجیب قسم کے ویڈیوز، کوئی زبان کتر رہا ہے، کوئی عجب الگ طریقے سے بھڑکانے والے ویڈیوز، بھڑکانے والے ویڈیوز. آپ دیکھیں ایسے ویڈیوز؟ آپ دیکھیں ہیں؟ ارے بھائی دیکھیں نہیں دیکھیں؟ اسے مت پھیلائیے. تمہیں اللہ کا واسطہ ہے ایسے ویڈیو کو مت پھیلائیے. اس سے اور زیادہ نقصان ہوگا، اس سے نفع نہیں ہوگا، اسے نقصان ہی ہوگا. اللہ کے خاطر اس نقصان سے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو بچائیے. کتنے نقصانات بتایا میں؟ کتنے؟ کیا ہے پہلا؟ پہلا کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر. تیسرا کیا ہے؟ ضعیف حدیثوں کا انتشار. اب آگے آ جائیے، اصل چیز پر اب آتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس کا سوشل میڈیا سے جو کام ہونا چاہیے، یہ ایک دوسرے سے تعلقات نا، ایک دوسرے سے ملنا، سماجی روابط، سماجی تعلقات. ہمارا معاملہ یہ ہے اس سوشل میڈیا کی وجہ سے دوریاں بڑی ہیں، نزدیکیاں نہیں. کون کی آدمی امریکہ میں بیٹھا ہے، کمرے میں بیٹھ کر نوجوان اس سے بات کر رہا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں. مگر جو ماں گھر میں بیٹھی ہے، جو باپ گھر میں بیٹھا ہے، خاص طور سے یہاں میں اور کھول کے بولتا ہوں، کئی لوگ شادی ہونے کے بعد الگ ہو جاتے ہیں، گھر الگ کر لیتے ہیں کسی بھی وجہ سے، کبھی مجبوریوں کے تحت، کبھی شریعت کے مطابق. سمجھ رہے ہیں میرے دونوں الفاظ؟ شریعت کی روشنی میں پردے کے لیے کسی بھی وجہ سے الگ ہو جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے بھائیوں، یہ جو بوڑھے ماں باپ ہیں نا، یہ جو بوڑھے ماں باپ ہیں، بچوں کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں ترس جاتی ہیں. آپ جب الگ ہوتے ہیں ان کا دل روتا ہے، بہت روتا ہے، بڑی تکلیف سے آپ کو الگ کرتے ہیں. مگر اگر آپ ایک ہفتہ نہیں آئے،
آپ 2 ہفتہ نہیں آئے, آپ نظر نہیں آئے, آپ ماں باپ سے بات نہیں کیے, ان کی آنکھیں بھی روتی ہیں اور ان کا دل بھی روتا ہے. ہمارے نوجوان کے پاس سوشل میڈیا میں بیٹھ کر ساری دنیا سے بات کرنے کے لیے ٹائم ہے, پیدا کرنے والے ماں باپ سے بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں. صحیح کیا جی؟ ذرا زور سے آؤ. کئی کو بلائی ان کو آج تمہیں بیان کو, یہ ٹاپک رکھے گئی کو تمہیں جی, پوچھتے رہیں گے نوجوان یہ کئی کو اتنی محنت ہمارے سے کرا. یہ حقیقت ہے, حقیقت ہے. میاں بیوی دونوں, یہ حقیقت پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ ہے. ایک طرف شوہر بیٹھا, ایک طرف بیوی, اس کے ہاتھ میں ایک موبائل, اس کے ہاتھ میں ایک موبائل, انہیں بھی موبائل میں لگ کر ہے, یہ بھی موبائل میں لگ کر ہے. آپس میں دوسروں کو پوچھنے کے لیے کبھی کبھی تو بیوی شوہر کو یہ بھی نہیں پوچھتی کھانا کھائے کیا. صحیح ہے, شوہر کو بولنا پڑتا ہے فون بازو رکھو مجھے کھانا نکالو. ہنس رہے ہیں آپ لوگ. حالات یہ ہیں, شوہر اور بیوی بازو بیٹھے ہیں, میاں بیوی کو بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, دونوں فون میں لگے ہوئے ہیں, دونوں سوشل میڈیا پر لگے ہوئے ہیں. اللہ عز و جل ایسے نشے سے اللہ ہمیں بچائے, اللہ ہمیں بچائے میرے بھائی. اس کے بعد ایک اور چیز اس میں ملا لیجئے. تعلقات میں ہمارے دین کا ایک اصول ہے, اللہ اس اصول پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی, صحیح ہے. اللہ کے رسول کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی, صحیح ہے. جی ہاں, اللہ کے رسول نے یہ جملہ استعمال فرمایا, لا یخلون رجل بامرأۃ ثالثہما الشیطان. سبحان اللہ. کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ بیٹھے, تیسرا شیطان ہوتا ہے. کس نے کہا یہ؟ کس نے کہا؟ ہمارے کلاس ٹیچر نے نہیں, ہمارے مسجد کے امام صاحب نے نہیں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے. آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے, تم کوئی بھی ترم خواہ رہو گے, تم کتنے بھی بڑے مولوی رہو گے, تم کتنے بھی بڑے آدمی, میرا دل صاف ہے, رہو گے, اگر میاں, اگر اکیلی عورت, اکیلا مرد غیر محرم کے ساتھ بیٹھو گے, میرے نبی نے سچ کہا تمہارا دماغ خراب ہوگا, تمہارے اندر شیطان آئے گا. نبی نے کہا تو آئے گا, آئے گا ضرور. اب اکیلے میں بیٹھے ہیں, کیا کیا تماشے ہیں جی, کیسے گھر برباد ہو رہے ہیں, خاندان برباد ہو رہے ہیں, خاندان برباد ہیں, معاشرہ برباد ہو رہا ہے یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے. کیسے کیسے بچیاں, ایک ویڈیو میرے سامنے آیا, ایک باپ ہے ترس رہا ہے بیٹی کے سامنے, ترس رہا ہے. آج ہم ایک مسئلے کو لے کر بیٹھے نہیں, مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں, بڑا مسئلہ ہے. ہر دن کوئی نہ کوئی ویڈیو ہمارے سامنے آتی ہے, وہ اسے غیر مسلم بنا کر اس کے ساتھ شادی رچا رہا ہے, ویڈیو ہمارے پاس آتی ہے, اور اس کا ذریعہ ہے یہ سوشل میڈیا. کیسے تعلقات قائم ہوئے, کیسے تعلقات قائم ہوئے. باپ, میں والدین سے گزارش کرتا ہوں میرے بھائی, 10 جگہ پر میں نے کہا, آج اسی کو میں ریپیٹ کر کر بات آگے لے کر جاتا ہوں. ماں باپ اس میں بڑے ذمہ دار ہیں. بچوں کو ہاتھ پیر باندھ کر ماں باپ نے پانی میں ڈھکیلا ہے. کہاں؟ ہاتھ پیر باندھ کر. والدین حضرات, سرپرست حضرات, کان کھول کر سنو, کل اللہ کے سامنے تم کھڑے رہو گے, تمہیں جواب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے, بعد میں رونے سے فائدہ نہیں ہوگا. ہاتھ پیر باندھ کر ماں باپ پانی میں بچے کو ڈھکل دیتے ہیں, پھر چیخ مار مار کر کہتے ہیں بھگنا نہیں بیٹے. کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ نہیں بھگنا, ہرگز نہیں بھگنا. تو نے ہاتھ پیر باندھا ہے, تو نے پانی میں, گھر میں ٹی وی کون لے کر آئے؟ بچہ لے کر آیا. کیبل گھر میں کون لے کر آئے؟ بچہ لے کر آیا. نیٹ گھر میں کون لے کر آئے؟ وائی فائی گھر میں کون لے کر آئے؟ SSLC میں تم اچھا نمبر لے لو میری بچی, تمہیں اسمارٹ فون دلاؤں گا. کیا بولتا بچہ؟ بابا اسمارٹ فون کون دلایا؟ بچوں کو خراب کرنے میں ماں باپ کا سب سے بڑا کردار ہے, اور وہی بچیاں یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے منہ کالا کر کے جا رہی. اللہ عز و جل اس فتنے سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں قرآن مجید کی ایک آیت آپ بھائیوں کے سامنے بول کر 1-2 باتوں کے ساتھ, ایک اعلان کے ساتھ میں اس مختصر سے خطاب کو انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں. اللہ سے بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس موبائل کے نشے سے اللہ ہمیں بچا کے رکھے. اس سے بڑھ کر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے.
ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کون اس حدیث پر عمل کریں گے؟ دوبارہ پوچھ رہا ہوں. نہیں مشکل ہے، دیکھ کر بولو. ذرا مشکل ہے، دیکھ کر بولو. اللہ پہلے مجھے پھر آپ کو اللہ اس حدیث پر جو اللہ کے رسول کی ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور مجھے حدیث بولنے سے پہلے ایک چیز میں بتا دیتا ہوں. سوشل میڈیا کے نقصان میں ایک بڑا نقصان جو ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے وہ ہے امانت میں خیانت. کیا نقصان؟ یہ ریکارڈ کرنا اور پہنچانا میری بات انشاءاللہ. حافظ صاحب کون؟ بچوں کو قرآن حفظ کرانے والے استاد. حافظ صاحب ایک طرف بچہ قرآن سنا رہا ہے، دوسری طرف حافظ صاحب موبائل ہاتھ میں لے کر چیٹنگ کر رہے ہیں. اللہ کو کیا جواب دو گے تم؟ اللہ کو تم کیا جواب دو گے؟ میرا تم سے سوال ہے. صرف حافظ صاحب کی حد تک نہیں ہے بات. یہ میں نے حافظ صاحب کو دیکھا اس لیے میں نے ذکر کر دیا ہے. یہ سارے کاموں کے اندر ہے یہ امانت میں خیانت. مگر قرآن یہ بہت بڑی چیز ہے. قرآن سنتے ہوئے بچہ غلط پڑھ رہا ہے مگر حافظ صاحب موبائل میں لگے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمارے حافظ صاحبوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. اب یہ حدیث سن لیجئے. 2 باتوں کے ساتھ میرا وقت ہو جائے گا، اپنی بات میں ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ. حدیث یہ ہے میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز سے پہلے سونا پسند نہیں. کیا ہے حدیث؟ ذرا زور سے بولو جی. سونا پسند نہیں، مت سو مت سو. عشاء کی نماز سے پہلے ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم سونا پسند نہیں. عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نا حدیث کے الفاظ ایسا نہیں ہے. زور سے بولو. بات کرنا پسند نہیں. عشاء کی نماز کے بعد میں الحمدللہ اللہ کا شکر گزار ہوں، ہمیں کوئی بھی حدیث ملتی ہے ہم آنکھوں سے لگا لیتے ہیں اور اسے زندگی بنا لیتے ہیں. ہمیں جو بھی حدیثیں ملی ہم نے اپنا لیا ہے الحمدللہ. میری گزارش ہے اسے بھی اپنا لو. عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنا پسند نہیں ہے. افسوس کے ساتھ جتنی بھی بڑی دعوتیں ہیں پوری عشاء کی نماز کے بعد ہی. شیخ تمہیں نہیں آئے، مجھے بولتے ہیں تمہیں نہیں آئے تمہارا میرا تعلق ختم. کب بھائی ہے دعوت؟ عشاء کے بعد آ جاؤ شیخ سیدھا. اللہ کے رسول ادھر کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد بات کرنا نبی کو پسند نہیں ہے. آپ نے اس پوری مجلس میں سبحان اللہ کہا ہم عمل کریں گے ہم عمل کریں گے. اسی لیے بولا میں کہاں سے لا کر کھڑا کر دیا اس آدمی کو. جی پوری زندگی بدلنے کی کوشش کر رہا ہے یہ آدمی. عشاء کی نماز کے بعد سبحان اللہ ہمارے نبی کا معمول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بات نہیں کرتے تھے. علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ، اللہ سے میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ انسان ہونے کے ناطے اگر غلطیاں ہوئی ہیں اللہ معاف فرمائے. ان کی شادی مدینے میں ہوئی. علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کے جو سسر تھے، سسرے بولتے نا ہم لوگ، سسر جو تھے وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پڑھاتے تھے. ان کے بارے میں ترمذی پڑھاتے تھے. کیا پڑھاتے تھے وہ؟ جامعہ ترمذی یہ پڑھایا کرتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھتے مدینہ میں. عشاء کی نماز کے بعد جو سامنے جو کپڑا ہوتا نا ان کا لال کپڑا، لال رومال جسے عربی میں غترہ کہتے ہیں، اس غترے کو ذرا سامنے کر لیتے، ذرا نیچے. اس کا معنی یہ ہے میں کسی سے نہیں بات کرنا چاہتا، میں میرے نبی کی حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہوں، میں نے نماز عشاء پڑھ لیا ہے، سیدھے جا کر وہ سو جاتے. سبحان اللہ. آج سوشل میڈیا کا نقصان یہ ہے ہمارے بچے سوتے کب ہیں؟ معاف کیجئے گا نوجوانوں کی آنکھیں الو سے بدتر ہیں. رات جاگنے کا جو سلسلہ ہمارے ساتھ ہے چل رہا ہے، بڑے نقصانات ہیں اس کے. سب سے بڑا نقصان فجر کی نماز چلی جاتی ہے. بہت سارے لوگ نماز فجر میں رہتے ہی نہیں ہیں. تہجد تو چھوڑ دیجئے، بہت بڑی بات ہے. راتوں رات جاگنا، سوشل میڈیا پر رہنا، فون میں لگے رہنا، یہ بھی ایک بڑا نقصان ہے. اللہ عز و جل سے میں دعا کرتا ہوں
میں تو ایک جملہ لکھ کر آیا ہوں، سارے نقصانات اگر ایک میں جمع کر لیا جائے آج کے زمانے میں وہ موبائل اور انٹرنیٹ ہے۔ سارے نقصانات، ام الفتن ہے یہ، کیا ہے؟ تمام فتنوں کی ماں ہے یہ۔ سارے فتنے اس میں جمع کر دیے گئے ہیں آج۔ ٹی وی بھی اس میں ہے، فلم بھی اس میں ہے، گانے بھی اس میں ہیں، بے حیائی بھی اس میں ہے، غیروں سے بات چیت کرنا بھی ہے، سارے فتنے اس میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل اس میں جو نفع ہے اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کے نقصان سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح معنی میں بڑا مشکل کام ہے، اللہ ہماری بچیوں کو اس کے نقصان سے بچائے، اللہ ہماری بچیوں کو اس کے نقصان سے بچائے، اللہ ہمارے مرد بچوں کو، نوجوانوں کو اللہ اس کے نقصان سے بچائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھروں کی حفاظت فرمائے، اللہ اپنے مدرسوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میں اللہ سے ساتھ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں، ماشاءاللہ اتنا پروگرام کرنے کے لیے کئی دنوں کی محنت لگتی ہے، یہ ہم جانتے ہیں، اور پروگرام کے دن جو آدمی پروگرام کر رہا ہے اس کی مثال ایسی ہوتی ہے، آج اس کی بچی کی شادی ہے، کچھ بھی گڑبڑی ہو جائے کلیجہ منہ کو آتا رہتا ہے، علماء آئے نہیں آئے، فلاں آدمی آئے نہیں آئے، مائک چلا گیا، پتہ نہیں کتنی تکلیف ان کو ہوئی ہوگی، بڑی محنتیں لگتی ہیں اس کے پیچھے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں جتنے لوگ اس پروگرام کے لیے محنت کیے ہیں اللہ ان سب کو اس کا بدلہ عطا فرمائے، اللہ دنیا آخرت کی پریشانیاں اللہ ان کی دور فرمائے، اللہ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں ہمارے آنے کو اللہ قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔